بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بہت اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے ارشادات کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔ تورات میں بھی پورا قصہ موجود ہے اور مفصل ہے، لیکن قرآن مجید نے اس واقعے کے اہم ترین پہلو ہی لیے ہیں اور انہی میں دنیا کے لیے عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب فرعون کے حکم سے اسرائیلیوں کے لڑکے مارے ڈالے جاتے تھے اور لڑکیاں جینے دی جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو بھی ڈر لگتا رہتا تھا کہ ان کے لگتے جگر کی جان نہ لے لی جائے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت کی ماں کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ بچے کو پالتی رہے اور جب اس کی جان کو ڈر ہو تو تابوت میں رکھ کے اسے دریائے نیل میں بہا دے۔ موجیں تابوت کو اٹھائے ہوئے دوسرے کنارے پہنچا دے گی اور وہاں قدرت خدا نظر آئے گی۔ یہ تابوت ایسے وقت کنارے لگا جب فرعون کی بیوی نیل میں نہا رہی تھی۔ اس نے تابوت منگا کر دیکھا تو اندر جیتا جاگتا بچہ لیٹا تھا۔ ملکہ بچے کو محل میں لے گئی۔ فرعون دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے اور مار ڈالنا چاہتا تھا، مگر ملکہ چلا اٹھی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، شاید ہمارے کام آ جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو چہیتی بیوی کی بات مان لینی پڑی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بچہ کسی عورت کی چھاتی دابتا ہی نہیں، پھر پلے تو کیسے پلے؟ یہ خدا ہی کی طرف سے ہوا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ بچہ ممتا بھری ماں کے گود میں پہنچ جائے۔ فرعون پریشان تھا کہ کیا کرے۔ آخر ایک اسرائیلی لڑکی نے خبر دی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ لڑکی اصل میں حضرت موسیٰ کی بہن ہی تھی۔ ماں نے جب تابوت دریا کے سپرد کیا تو لڑکی سے کہہ دیا تھا، دور سے دیکھتی جا بھائی کہاں پہنچتا ہے۔ لڑکی نے یہی کیا اور اپنا پیام بھی کسی طرح فرعون تک پہنچا دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ کی ماں بلائی گئی اور دودھ پلانے کے لیے بچہ انہیں دے دیا گیا۔ آخر موسیٰ جوان ہوئے، بڑے غصہ ور اور جوشیلے تھے۔ ایک دن لوگوں کی بے خبری میں شہر کا چکر لگایا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی اور ایک مصری میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ سے فریاد کی کہ انہیں غصہ آ گیا اور ایک ہی گھونسے میں مصری کا کام تمام کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور توبہ کی اور کہا پھر کبھی مجرموں کی طرفداری نہیں کریں گے۔ واقعہ سنگین تھا۔ ایک غلام اسرائیلی کے ہاتھ سے ایک حاکم مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے حضرت ڈرے ڈرے اور چوکنے رہنے لگے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ لیکن دوسرے ہی دن یہ دیکھا کہ جس اسرائیلی کی طرفداری میں مصری کو مار چکے تھے وہی پھر ایک اور مصری سے جھگڑا کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پہلے تو حضرت نے اسے ڈانٹا کہ تو بڑا گمراہ ہے، سب سے لڑتا پھرتا ہے، پھر مصری پر جھپٹ پڑے۔ اسرائیلی شاید سمجھا کہ خود اسی کو مارنے والے ہیں، اس لیے چلا اٹھا کہ کل ایک آدمی کی جان لے چکے ہو، کیا آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ مصری کے قتل کا حال اگر کچھ چھپا ہوا تھا تو اس شور سے بالکل کھل گیا اور حضرت موسیٰ کے لیے پورا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر ایک شخص دوڑتا آیا اور خبر سنائی کہ فرعون کے دربار میں میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ کو مارا ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت بچتے بچاتے شہر سے نکل گئے اور چلتے چلتے مصر کی سرحد کے باہر مدائن پہنچ گئے۔ یہاں کسی کنویں یا چشمے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو جوان لڑکیاں بھی تھیں اور سب سے الگ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ حضرت نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا نہیں سکتے جب تک چرواہے چلے نہیں جاتے۔ حضرت نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت ابھی تک کنوارے تھے، معلوم ہوتا ہے یہ مناجات اس لیے تھیں کہ دونوں لڑکیوں میں سے کوئی ان کی زندگی کی ساتھی بن جائے، اور یہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ آج اتنی جلدی کیوں کر آ گئیں۔ اس پر باپ نے حضرت کو بلا بھیجا۔ انہی میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور حضرت سے کہنے لگی میرے باپ نے تمہیں یاد کیا ہے تاکہ تمہارا احسان کا بدلہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ گئے اور اس بوڑھے شخص کو اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ اس نے کہا اب نہ ڈرو، ظالموں کے چنگل سے نکل آئے ہو۔ ناظرین، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخاطب حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ دونوں مردوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت شعیب کی ایک لڑکی بول اٹھی، ابا اس شخص کو جانے نہ دیجیے، اپنے کام میں لگا لیجیے، یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے۔ حضرت شعیب نے موسیٰ سے کہا دیکھو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں گا،
اور مہر یہ ہے کہ تم 8 برس میرے گھر کا کام کرو گے، اگر 10 برس رہنا چاہو تو یہ تمہارا احسان ہوگا، میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، انشاءاللہ مجھے اچھا پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز منظور کر لی اور بوڑھے بزرگ سے عرض کیا، بات پکی، دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کروں عہد پورا ہو جائے گا اور مجھ پر کوئی الزام نہ آئے گا۔ مدت پوری کر کے حضرت موسیٰ بال بچوں کو لے کر چل پڑے۔ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو آگ دکھائی دی۔ بیوی سے کہنے لگے، ٹھہر جاؤ، آگ سی دکھائی دی ہے، جاتا ہوں، شاید کوئی بستی مل جائے یا آگ لے آؤں اور تم سب تاپ سکو۔ جہاں آگ دکھائی دی تھی مبارک و مقدس جگہ تھی۔ موسیٰ پہنچے اور آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سب جہانوں کا پالنے والا۔ پھر حکم ہوا، اپنے جوتے اتار ڈال اور ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دے۔ لکڑی گرتے ہی سانپ بن گئی اور موسیٰ دیکھتے ہی ڈر گئے اور بھاگنے لگے، اور اس طرح بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، کیونکہ وہ لکڑی ایک اژدہا بن چکی تھی۔ لیکن فوراً موسیٰ کے کان میں آواز گونجی، کیوں بھاگتا ہے، واپس آ، ڈر نہیں، یہاں تیرے لیے بچاؤ ہی بچاؤ ہے، میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ موسیٰ آگے آئے اور حکم ملا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال۔ موسیٰ نے یہی کیا۔ جب ہاتھ گریبان سے نکلا تو برف کی طرح سفید تھا۔ ارشاد ہوا، یہ کوئی روگ نہیں ہے کہ تیرا دل کڑھے، یہ تو ایک معجزہ ہے، اب تو فرعون اور اس کے اپنے ساتھ مصر لے جانے کا مطالبہ کر۔ موسیٰ نے عرض کیا، لیکن میرے خدا، میں تو ہکلا ہوں، فرعون کے دربار میں تقریر کیسے کروں گا؟ ہاں، میرے بھائی ہارون کی زبان کھلی ہوئی ہے، خوب بولتا ہے۔ فرمایا گیا، بے فکر رہ، ہم ہارون کو بھی تیرے ساتھ کر دیں گے اور اپنے معجزوں اور نشانیوں سے تم دونوں کو ایسا مضبوط بنا دیں گے کہ دشمن تمہارا اور تم پر ایمان لانے والوں کا ایک رواں بھی میلا نہ کر سکے گا۔ معزز ناظرین، آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ ناظرین، اگلے ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مباحثے کے متعلق ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔